وعلى البلاد تمر أقسى جمعة فيها المساجد أوصدت بحنان، لا شيء يشبه عامنا في حزنه لما مساجدنا خلت بثواني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت قابل شکر ہے، خاص کر جو بڑی نعمت ہو، پھر ان میں بھی خصوصی دینی نعمت، اور دینی نعمتوں میں بھی خاص جو بڑی نعمت، اور دینی بڑی نعمتوں میں بھی خاص طور پر وہ نعمت جو اصل ہے تمام دینی و دنیاوی نعمتوں کی، اور وہ نعمت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی کی وجہ سے ہم اللہ کو جانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اور دین کامل مذہب اسلام اس کو مانتے ہیں، اس کا فالو کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے یہ بڑا احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری دینی رہنمائی فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی سبیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہمارے سامنے واضح فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس احسان کا ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے اور یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے اس محسن کا ہم بار بار ذکر کریں۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی شے سے، جو کسی چیز سے، جو کسی فرد سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر بھی بکثرت کرتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو محسن انسانیت، ان کا اتباع کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے لائے ہوئے احکام کو اپنی عملی زندگی میں اتارا جائے، اور زندگی کو اس سانچے میں ڈھالا جائے جس سانچے میں ڈھالنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے۔ ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احسان کی ادائیگی تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن اپنی عاقبت بنانے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، اور آخرت میں اجر و ثواب کے ذخیرے کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے درود شریف کی کثرت، یہ ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ عز و جل نے اس پر وعدے اجر نہ کیا ہوتا، پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے ہم دعا کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے دعا کا ڈھنگ اور دعا کا سلیقہ
ہم اپنی عقل کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتے تھے، خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ رب تبارک و تعالی نے حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ عز و جل وہ رحمت خصوصی نازل فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ملائکہ نزول رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایمان والوں سے مطالبہ ہوا کہ تم بھی درود بھیجو، سلام بھیجو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ فضائل درود شریف کے کثرت سے وارد ہوئے ہیں، ان سب کا استقصاء اور ان سب کا احاطہ مقصود نہیں ہے اور نہیں وقت میں گنجائش ہے۔ صرف یاد دہانی مقصود ہے کہ آج شب جمعہ ہے، آئندہ کل جمعہ کا دن ہے، تو ہمارے جو معمولات ہیں ان معمولات میں اس معمول کا اضافہ کر دیا جائے۔ آج رات اور آئندہ کل کثرت سے درود شریف پڑھا جائے۔ یہ بھی بلاؤں کے ٹالنے کے لیے، بلاؤں کو زائل کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے بڑا مؤثر نسخہ ہے، مجرب نسخہ ہے۔ لہذا درود شریف کی کثرت کی جائے جس قدر زیادہ ہو سکے۔ انفرادی طور پر ایسے ہی گھر والوں کو تلقین کر کے جمع ہو کر، بہرحال درود شریف سے کوئی گھر خالی نہیں رہنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آئندہ کل چونکہ جمعہ ہے، اس سلسلے میں چند باتیں ذکر کرنی تھی۔ جو حضرات مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں حالات حاضرہ کے پیش نظر، انہیں گھر میں جمعہ ادا کرنا ہے یا ظہر ادا کرنا ہے؟ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ظہر ادا کرنا ہے، علماء کی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ جمعہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ جو کنڈیشن اور جو شرائط میں آگے ذکر کر رہا ہوں ان شرائط کا تحقق ہو، وہ شرائط پائی جائیں۔ کسی سے مسئلے میں الجھنا نہیں ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظہر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی ظہر۔ جو حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ شرائط کے پائے جانے کے صورت میں جمعہ کی نماز ادا کرنا ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لیں۔ ایک دوسرے کی تردید کا یہ وقت نہیں ہے، لہذا جو ظہر پڑھنا چاہے ظہر پڑھ سکتے ہیں، اور جو شرائط کے پائے جانے کی صورت میں جمعہ ادا کرنا چاہے تو وہ جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ ظہر اگر پڑھنا ہے تو ظہر کے لیے جیسے ابھی عام دنوں میں جو معمول رہا ہے پنجگانہ نمازوں کے لیے، اسی انداز سے جماعت ہوگی، اور مسجد کی ویب سائٹ پر جو طریقہ ہے کھڑے ہونے کا جماعت قائم کرنے کے لیے، وہ طریقہ وہاں دیکھا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے کے مطابق جماعت ادا کرنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اگر جمعہ کی نماز پڑھنا ہے تو جمعہ کی نماز کے لیے بنیادی طور پر شرط یہ ہے کہ امام کے علاوہ کم از کم 3 مرد ہونے چاہیے۔ اگر امام کے علاوہ 3 مرد نہیں ہے تو پھر ظہر ہی ادا کرنی پڑے گی۔ یہ منیمم 3 مرد، منیمم کم از کم جو ہے وہ 3 مرد ہونا ضروری ہے جن سے جماعت قائم ہو سکتی ہے۔ یعنی مرد ہونا چاہیے، میچور ہونا چاہیے، اور عقل مند ہونا چاہیے، مجنوں، دیوانہ اور پاگل نہیں۔ دوسرے حضرات جو کچھ کہہ رہے ہوں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے یہ 3 آدمیوں کی طرف کہ امام کے علاوہ 3 آدمی ہونے چاہیے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ۔
اس آیت قرآنی سے معلوم ہوا کہ ایک ذکر کرنے والا چاہیے، یعنی ایک خطبہ دینے والا چاہیے، تو ایک آدمی خطبہ دے گا۔ اور فس او عربی کے اعتبار سے پلورل کا، جمع کا، بہو وچن کا صیغہ ہے، اور بہو وچن میں عربی کے اعتبار سے، جمع میں عربی کے اعتبار سے کم از کم 3 افراد چاہیے۔ تو آیت قرآنی سے معلوم ہوا کہ ایک امام ہو جو ذکر کر رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، اور باقی جو ہے منیمم 3 آدمی ہونے چاہیے، تو یہ 3 مرد ہوں۔ خواتین اور بچے بچیاں وہ جمعہ کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو کل 4 افراد ہیں امام کے ساتھ، اس میں ان کا شمار نہیں ہے۔ تو یہ 3 مرد امام کے علاوہ، اور ان کے علاوہ عورتیں، خواتین، مستورات، بچے بچیاں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں جب جماعت میں خواتین، مستورات اور بچیاں شامل ہوں تو ان کی امامت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ امام اگر ان کی امامت کی نیت کرے گا تو ان کا اقتداء کرنا صحیح ہوگا، ان کی نماز صحیح ہوگی، ورنہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور مردوں کی امامت کی نیت ضروری نہیں ہے امام کے ذمے۔ اگر امام نے پیچھے جو مرد کھڑے ہیں جو اقتداء کر رہے ہیں ان کی نیت نہیں کی، پھر بھی ان کا اقتداء کرنا صحیح ہو جائے گا، نماز صحیح ہو جائے گی۔ ہاں، امام کو اجر و ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر مردوں کی جو پیچھے کھڑے ہیں اقتداء کر رہے ہیں ان کی امامت کی نیت بھی کرنا ہے۔ اگر امامت کی نیت کرے گا اجر و ثواب ملے گا، ورنہ نہیں۔ تو مردوں کے لیے الگ حکم ہے اور خواتین اور مستورات کے لیے الگ حکم ہے۔ ان کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے، اقتداء کے صحیح ہونے ہی کے لیے ضروری ہے امام کا ان کی امامت کی نیت کرنا۔ پھر آگے یہ بات کہ جو آدمی خطبہ پڑھے گا تو خطبے کے لیے جو حضرات خطبہ باقاعدہ جیسے مسجد میں ہوتا ہے ویسے خطبہ دینے پر، خطبہ پڑھنے پر قادر ہیں، وہ تو اسی انداز میں خطبہ پڑھیں گے، اور جو خطبہ دینے پر قادر نہیں ہے اس انداز سے جس انداز سے مساجد میں خطبہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے مسجد کی ویب سائٹ کے اوپر طریقہ لکھ دیا گیا ہے۔ اس میں یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ تو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے، پھر درود شریف وہ پڑھنا ہے، تو والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم یا والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، جیسے یہاں ویب سائٹ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جس انداز سے بھی درود پڑھنا چاہے تو وہ درود پڑھ سکتا ہے، چاہے درود ابراہیمی ہو جو نماز میں پڑھتا ہے انسان آخری قعدے میں، تو ویسے درود ابراہیمی پڑھ لے، تو یہ اللہ کی حمد بھی ادا ہو گئی، درود شریف بھی ہو گیا۔ اگر ہو سکتا ہو تو شہادتین پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مختصر طریقے پر، لمبا اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو خالی اتنا ہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نہ پڑھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اچھا یہ ہے کہ پڑھ لے۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین واشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو کہاں پڑھنا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں پڑھ لے، ان دونوں کے بیچ میں الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ میں نے کہا اگر شہادتیں نہ پڑھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو کر سکتا اس کے لیے کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مسنون کے درجے میں ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی عذر ہے چھوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، خطبہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھنا ہے یا قرآن مجید کی کوئی مختصر سورت پڑھنا ہے، جیسے لکھا گیا سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد، وہ پڑھ لے یا کوئی اور آیت پڑھ لے، یہ ہو گیا پہلا خطبہ ختم۔ اب یہ جو خطبہ ہوگا، یہ خطبہ چیئر پر پہلے بیٹھنا ہے، چیئر پر بیٹھے گا آدمی خطبہ دینے والا، اس کے سامنے اذان ہوگی،
پھر یہ آدمی کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر چیئر پر کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ابھی ممبر کی طرح چیئر پر کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور خطبہ پڑھے گا۔ اذان ختم ہوئی، اذان کے ختم کے بعد یہ خطبے کے موقع پر آدمی کھڑا ہوگا۔ اس سے پہلے جب اذان دی جا رہی تھی تو وہ چیئر پر بیٹھے گا، صوفے پر بیٹھے گا۔ اذان ختم، اب اس کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دینا ہے۔ پھر اگر کوئی عذر ہے اور عذر کی وجہ سے بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ بلا عذر کے چیئر پر بیٹھ کر، صوفے پر بیٹھ کر خطبہ دے گا تو یہ مکروہ ہوگا۔ ایک خطبہ ختم ہوا، پھر چیئر پر بیٹھ گیا، صوفے پر بیٹھ گیا، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہوگا، اور دوسرے خطبے میں ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے ابھی ذکر کیا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اور شہادتین اگر داخل کر سکتا ہو بیچ میں تو شہادتین کو داخل کرے۔ پھر اس کے بعد وہی آیتیں قرآنی پڑھ لے، یا سورہ اخلاص وہ پڑھ لے، سورہ قل ھو اللہ احد، یا کوئی اور سورت پڑھ لے، پھر کوئی دعا کر لے۔ اب دعا میں جیسے ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی اگر یاد نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہم انی ظلمت جو نماز میں پڑھتا آخری قاعدے میں، وہ اگر یاد ہے تو وہ پڑھ لے، اور دعا اگر چھوٹ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، خطبہ ادا ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اعتبار سے اگر کسی نے خطبے کی نیت سے صرف الحمدللہ کہا، یا صرف سبحان اللہ کہا، یا صرف لا الہ الا اللہ کہا، تو اس سے بھی خطبہ ادا ہو جائے گا۔ یہ حضرات صاحبین حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے تھوڑا بہت کچھ پڑھنا ہے جیسے ابھی ذکر کیا گیا ہے، باقی بات انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی جیسی سنتیں مسجدوں میں ادا کرتے تھے، جمعہ کی نماز سے پہلے، جمعہ کی نماز کے بعد، اسی طریقے پر گھروں میں جب جمعہ قائم کیا جائے تو ویسی ہی سنتیں پڑھنی ہے، جمعہ سے پہلے، جمعہ کے بعد۔ برسبیل تذکرہ لگے ہاتھ، جمعہ کی نماز کے بعد جو سنتیں ہیں تو ان سنتوں میں پہلے 2 رکعت پڑھنا ہے یا پہلے 4 رکعت پڑھنا ہے، یہ صرف گھر کا مسئلہ نہیں ہے، عام مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے جو مروی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی جائے، پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھی جائے، تو پہلے 2 رکعت سنت پڑھے، پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ قاضی رہے ہیں، چیف جسٹس قاضی القضات، اور اس زمانے میں عامةً ایسا ہوتا تھا کہ جو خلیفہ ہوتا تھا، امیر المومنین ہوتا تھا، یا اس کا نائب گورنر، تو عامةً وہی جمعہ پڑھا دیتے۔ اب اگر جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی جاتی پہلے، تو ہو سکتا کہ وہ جو گورنر ہے، وہ جو خلیفہ ہے، تو وہ خلیفہ یہ خیال کرے گا اچھا میرے پیچھے اس نے جو نماز پڑھی ہے تو اس نماز کو صحیح نہیں سمجھ رہا، لہذا نماز کا اعادہ کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ٹربل میں آ جاتا ہے۔ اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کی نماز کے بعد، فرض کے بعد 4 رکعت پہلے پڑھنے کے لیے کہا، اور پھر بعد میں 2 رکعت، تاکہ وہ خلیفہ کو
یہ اشتباہ نہ ہو، التباس نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو نماز پڑھائی اسی نماز کا وہ اعادہ کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت پہلے پڑھتا ہے پھر بعد میں 2 رکعت پڑھتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلے 2 رکعت سنت پڑھتا ہے پھر بعد میں 4 رکعت سنت پڑھتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ مسجد میں جب ادا کرے گا تو مسجد میں 4 رکعت پڑھے گا، 4 رکعت سنت پہلے اور بعد میں 2 رکعت، اور اگر گھر جا کر پڑھے گا تو پہلے 2 رکعت جیسے وہ روایت میں آیا ہے کہ پہلے 2 رکعت سنت پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت۔ یہ اس پر عرض کیا کہ جیسے سنن ہمیں مسجد میں ادا کرنا ہے، مسجد میں ہم ادا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اسی انداز سے گھروں پر جب جمعہ کی نماز ہوگی اسی انداز سے سنتوں کو پڑھنا ہے۔ اور اگر ظہر پڑھنی ہے تو پھر ظہر کی جیسی سنتیں ہم پڑھتے ہیں ویسی ہی گھروں کے اوپر سنتوں کو پڑھنا ہے، ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد۔ خطبے میں بہتر یہ ہے کہ خطبے کے آغاز میں، خطبے کے شروع میں، بگننگ میں سرن پست آواز سے آہستہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ عام وطن خطیب چونکہ پست آواز سے پڑھتا ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اب چونکہ گھروں میں ادا کرنا ہے تو اس کے لیے تلقین کی جا رہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آہستہ سے پڑھے، زور سے نہیں پڑھنا ہے، آہستہ سے پڑھنا ہے، السلام علیکم نہیں کرنا ہے، ورنہ حرمین شریفین کی نمازوں کو سن کر ہمیں بھی شوق ہو جائے کہ چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سلام نہیں کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ آہستہ پڑھنا ہے، بسم اللہ نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ فلاں پڑھ رہا، فلاں کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں ایک راستے پر چلنا ہے۔ اس اعتبار سے جس طرح فقہائے احناف فرماتے ہیں اس کا فالو کرتے ہوئے چلنا ہے، تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پست آواز سے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ہمارا خطبہ شروع ہو جائے گا الحمدللہ رب العالمین سے۔ جمعہ کے سلسلے میں جو کچھ عرض کرنا تھا وہ عرض کیا جا چکا۔ اب رہا ہمارے گھروں پر جو مرد حضرات ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کی تمنا، ان کی چاہت تو یہی تھی کہ مسجد میں آ کر ادا کیا جائے جمعہ کی نماز کو، جو شعائر اسلام میں سے ہے، لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن یہ بھی خیال نہ کریں کہ گھروں پر ہم جو جمعہ ادا کر رہے ہیں یا ظہر ادا کر رہے ہیں تو اجر و ثواب نہیں ملے گا، ہرگز نہیں۔ جو اجر و ثواب تمہیں مسجد میں مل رہا تھا وہی اجر و ثواب انشاءاللہ العزیز گھروں پر ملے گا، اس لیے کہ نیت پر فیصلے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ ہجرت کے ارادے سے جو آدمی نکلا اپنے گھر سے اور راستے میں موت واقع ہو گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واقع ہو گئی ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، لہذا اجر ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مہم سے تشریف لا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو فرمایا مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ سفر میں ہر قدم پر موجود تھے، جو وادی تم نے طے کی، جو راستہ تم نے طے کیا وہ تمہارے ساتھ تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ باوجود ہے کہ مدینہ منورہ میں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں باوجود ہے کہ مدینہ منورہ میں، لیکن وہ تمہارے ساتھ، اس لیے کہ ان کی نیت یہی تھی کہ اگر یہ عذر درپیش نہ ہوتا، فلاں عذر درپیش نہ ہوتا تو میں بھی اس مہم میں شریک ہوتا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ۔
اشارہ اس بات کی طرف ہو رہا ہے کہ جو اجر و ثواب تم نے حاصل کیا یہ لمبی مسافت طے کر کے، وہی اجر و ثواب ان کو گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ان کو مل گیا ہے، ان کی نیت کے اعتبار سے کہ اگر یہ عذر نہ ہوتا تو ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ شریک سفر ہوتے۔ ٹھیک اسی طرح آپ لوگوں کی نیت بھی یہی ہے کہ اگر یہ عذر درپیش نہ ہوتا ہم مسجدوں میں آتے اور مسجدوں میں آ کر رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور پر نور فضا میں ہم جبین نیاز کو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتے۔ لیکن حقیقت جانیے اپنے گھروں پر بھی وہی نور، وہی رحمت رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مقدر کریں گے جو یہاں آ کر تمہارے لیے مقدر ہو سکتی تھی، جو تمہیں یہاں مل سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محروم نہیں فرمائیں گے۔ اور دعا کریں، گر گرا کر دعا کریں رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں تضرع و زاری کے ساتھ کہ اللہ عز و جل جلد از جلد اس وبا کو زائل فرما دے، ختم فرما دے، اور رب تبارک و تعالیٰ جلد از جلد وہ دن دکھا دے جس میں ہم مسجدوں میں جانے والے بن جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی، قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔